نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال دوم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، ہم نے گزشتہ لیکچر میں رموز اوقاف شروع کیے اور رابطہ تک ہم نے کر لیے۔ رابطہ جس کا دوسرا نام ہے وقف لازم۔ تو آج بچوں ہم کریں گے تفصیلیہ۔ بچوں آپ لفظ دیکھیں تفصیلیہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔ یہ اس کی علامت ہے۔ کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے علامت تفصیلیہ کی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ MCQs پیپر میں آیا ہوا ہے۔ ورزش کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ آگے چونکہ اس کے فوائد بیان ہونے ہیں، لہذا یہ علامت تفصیلیہ کی۔ یا ایک اور مثال دیتا ہوں۔ پاکستان کے نہری نظام کا حال کچھ یوں ہے۔ آگے چونکہ تفصیل بیان ہونی ہے تو یہ علامت تفصیلیہ کی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ علامت تفصیلیہ کی استعمال ہوتی ہے۔ اب بچوں تفصیلیہ کے بعد اگلی علامت دیکھیں۔ ختمہ۔ اگلی علامت ختمہ۔ ختمہ کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے اگر میں انگلش میں لکھ دوں فل سٹاپ۔ اس طرح آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بات ہو کس کی رہی ہے۔ ختمہ۔ بچوں ختمہ کی علامت انگلش میں ایک نقطہ، لیکن اردو میں اس کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے ختمہ کے لیے۔ اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کسی جملے کے اختتام پر، یعنی جب کسی کی بات مکمل ہو جائے اس وقت یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پاکستان میرا وطن ہے۔ بات مکمل ہو گئی، یہ علامت ختمہ کی۔ اب یہاں ختمہ کے لیے ایک دو اور نام ہیں، وہ بھی لکھ دیتا ہوں۔ وقف مطلق، ایک اور نام بھی ہے وقف تام۔ تو ختمہ کے دو نام اور بھی ہیں، وقف مطلق اور وقف تام۔ ختمہ کے اعتبار سے ایک MCQs بہت اہم ہے جو پیپر میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ مخفف کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا، مخفف یعنی ایبریویشن کے لیے علامت ہمیشہ ختمہ کی استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ لکھتے ہیں MBBS، تو یہ علامت آ گئی ختمہ کی۔ جیسے
اے. تو جب بھی ایبریویشن استعمال ہوگا، مخفف استعمال ہوگا، تو علامت کس کی استعمال ہوگی؟ ختمہ کی. ٹھیک ہے بچوں؟ تو ختمہ سے آگے چلتے ہیں. استفہامیہ. دیکھیں جی، استفہامیہ اس کو سوالیہ بھی کہتے ہیں. استفہامیہ یا سوالیہ. تو یہ کب استعمال ہوتی ہے؟ کوئی سوال پوچھنے کے لیے. اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کی علامت کیا ہے؟ انگلش میں اس کی علامت یوں ہے، لیکن اردو میں اس کی علامت انگلش میں یوں ہے، اردو میں یوں. یہ علامت ہے سوالیہ کی. مثال کے طور پہ سوال: کیا آپ جانتے ہیں؟ آگے سوالیہ علامت: پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ تم کتنے بھائی ہو؟ تم کہاں رہتے ہو؟ تو جب بھی سوال کیا جائے گا تو علامت آئے گی یہ سوالیہ کی، استفہامیہ کی. یہ آسان ہے، اس لیے جلدی جلدی آگے چلتے ہیں. اگلا ہے بیٹا واوین. اگلی علامت جو کروانے جا رہا ہوں کیا ہے؟ واوین. واوین کسی کی بات یا کسی کا قول ہو بہو نقل کرنے کے لیے واوین کی علامت استعمال ہوتی ہے. یاد رکھنا، جب آپ کسی کا قول ہو بہو، جیسے اس نے کہا، جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں ڈائریکٹ، جب ہم ڈائریکٹ لکھنا چاہیں، براہ راست اس کی بات لکھنا چاہیں، تو علامت ہم استعمال کریں گے واوین کی. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یہ انہیں انورٹڈ کوماز شاید کہتے ہیں انگلش میں. اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ قائد اعظم نے فرمایا کام 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 بس کام. یہ اب اس کو ہم نے انورٹڈ کوماز میں لکھا، یہ قائد اعظم کی بات تھی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ واوین. تو اگلی علامت دیکھیں، جی بچوں، واوین کی اگر سمجھ میں آ گئی ہے بات تو واوین سے آگے چلتے ہیں. تو واوین کے بارے میں نے کیا بتایا؟ کسی کی بات یا کسی کا قول بغیر کسی تبدیلی کے ہو بہو نقل کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے. اب دیکھیں، قوسین. اگلی علامت ہے قوسین. جیسا کہ نام سے تھوڑا ظاہر ہے، قوس، ایک قوس، قوسین، دو قوسیں. تو یہ علامت جملہ معترضہ لکھنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، جملہ معترضہ کیا ہے؟ پہلے اس کی میں آپ کو علامت بتا دوں. قوسین کی یہ علامت ہوتی ہے، قوسین اس طرح. اور اب جملہ معترضہ کیا ہے؟
اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جملہ معترضہ ایسا جملہ، ایسا لفظ یا جملہ جو ناگزیر تو نہ ہو، یعنی بہت ضروری نہیں ہوتا لیکن مطلب واضح کر دیتا ہو، جو ضروری تو نہیں ہوتا لیکن اس کے بغیر جملے میں کہیں کوئی کمی، کوئی تشنگی باقی رہ جاتی ہے، اور اس کے ہونے سے جملے کا جو مطلب ہے وہ مکمل طور پہ واضح ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ اسی جملہ معترضہ کو لکھنے کے لیے علامت کوسین استعمال ہوتی ہے۔ اب میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اس کی مثال دیتا ہوں۔ انور مجید کا بھائی، انور مجید کا بھائی کل انتقال کر گیا ہے۔ اب انور کل انتقال کر گیا، بات یہاں پر بھی مکمل ہو گئی لیکن مجید کا بھائی لکھ دیا، بات کا کچھ مطلب واضح ہو گیا۔ اب دیکھیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بات بالکل مکمل ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ لیکن اگر یہاں لکھ دیں مرد و عورت، نہ لکھیں، حدیث کا مفہوم پھر بھی واضح ہے، نہ لکھیں، حدیث کا مفہوم پھر بھی واضح ہے، لیکن اب کیا ہوا، جملہ معترضہ لکھنے سے جو تشنگی ہے وہ باقی نہیں رہی۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد و عورت، جملہ معترضہ۔ تو جملہ معترضہ لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات واضح ہو جائے۔ تو جملہ معترضہ کس میں لکھنا ہے؟ کوسین میں۔ تو بچوں آج اتنا کر لیں، کل انشاءاللہ میں یہ باقی جو رہ گئی ہیں ٹرمز رموز اوقاف کے حوالے سے وہ کل مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، نوٹ کر لیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔